بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، احکام شریعت کا شرعی مسائل کا حل جاری ہے۔ مستند کتب کے حوالے سے فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری، در مختار، بحر الرائق اور مختلف فتاوجات سے مستند مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ نواقض وضو کو توڑنے والی چیزوں کا درس جاری ہے۔ آج اس کا آخری حصہ سنیں، اور آج کے درس سے وضو کے مسائل بھی اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر غسل کا سلسلہ جاری ہوگا۔ ضروری مسائل نواقض وضو میں یہ باقی ہیں کہ قے کرنا، الٹی کرنا، چاہے وہ کھانے کا ہو یا پانی کا ہو یا صفرا کا ہو۔ صفرا کا معنی پیلے رنگ کا جو کڑوا پانی ہوتا ہے۔ اگر قے اور الٹی منہ بھر کر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کوئی شخص کہے گا منہ بھر کر کیا مراد؟ منہ بھر کر یہ مراد ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو، یعنی اگر ہم اس کو روکیں تو اس میں بڑا ہم تکلف کریں، تو جب بھی ہم تکلف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ منہ بھر کر ہے، تو منہ بھر کر الٹی قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو۔ اگر بلغم کی قے ہو، اکثر لوگوں کو بلغم ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے سونے کا۔ بندہ سو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلے کو ذرا غور سے سنیں۔ سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے بشرطے کہ دونوں سریں خوب نہ جمے ہوں۔ اب دیکھیں، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ سری وہ حصہ جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، شرمگاہ سے بھی ہم اسے تعبیر کرتے ہیں، تو سری جس حصے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو زمین اور کرسی وغیرہ پہ ہم سہارا کرتے ہیں، وہ حصہ سری اگر وہ خوب جمع ہوا نہ ہو اور کوئی شخص سو گیا تو اس سے وضو جاتا رہے گا۔ جیسے اس کی چند صورتیں آپ دیکھ لیں۔ چت کر بندہ کروٹ لگا کر لیٹے، ایک کوہنی پہ تکیہ لگا کے سری کا حصہ اوپر ہو، بندہ سوئے، دونوں سری اٹھے ہوئے ہوں، اس حالت میں بندہ سوئے، اور ان صورتوں میں جب ہم سر زانوں پہ رکھ لیتے ہیں اور سری اوپر اٹھا لیتے ہیں، ان صورتوں میں سونا جو ہے اس سے وضو جاتا رہتا ہے۔ تو مطلب اس کے اندر بنیادی مسئلہ جو ہے وہ سری کا ہے، جس حصے پہ ہم بیٹھتے ہیں، وہ اگر خوب جمع ہوا نہ ہو تو جتنے شکلیں اس کی ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جب بندہ ان حالات میں سو جاتا ہے۔ اب جس سے نہیں ٹوٹتا وہ صورتیں سنیں۔ دونوں سری زمین یا کرسی یا بینچ پہ ہوں۔ ہم کرسی پہ، بینچ پہ سرین رکھ لیتے ہیں، یا کرسی پہ رکھ لیتے ہیں، یا زمین پہ جمے ہوئے ہوں، اور دونوں پاؤں ایک طرف پہلے ہوئے ہوں، یا دونوں سرین پر بیٹھے ہو اور گھٹنے کھڑے ہوں۔ ہم دونوں سرین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور گھٹنے کھڑے کر لیتے ہیں، تو ان صورتوں میں یہ یاد رکھ لیں، ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سے بزرگان دین بیٹھ کے سو جاتے ہیں، اور ان کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو زانوں سیدھا بیٹھا ہو یا چار زانوں
پرلتی مارے یا جس کو ہم پرلتی کہتے ہیں اس حالت میں بیٹھا ہوا ہو، یعنی مطلب یہ کہ اس کے سونے زمین پر جمے ہوئے ہیں اور پھر وہ سو جائے تو اس سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے آپ لوگ بہت سے بزرگان دین کے متعلق سوتے ہیں کہ وہ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ بالکل نہیں سوتے، وہ سوتے ہیں لیکن اس حالت میں پرلتی کی شکل میں، یا سرین کو زمین پہ رکھ کے دو زانوں سیدھا بیٹھا ہو تو اس سے مطلب یہ کہ اس کا سرین جو ہے وہ زمین پر جمع ہوا ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور مسئلہ بھی سنیں، یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ اگر اس شکل پر سویا جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، مثلا پرلتی وغیرہ صورت میں جس پہ سرین زمین پہ جمع ہوا ہے، اگر اس حالت میں وہ سو گیا، پھر اس کے بعد نیند کے اندر وہ ہیئت پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہا، بعد میں نیند کی حالت میں وہ سائڈ پہ سو گیا، اس کا سرین کا حصہ ایک حصہ اوپر ہو گیا، بعض حالت نیند میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس حالت پہ سویا ہوا ہے، اس کی حالت چینج ہو گئی، اگر وہ بلا وقفے جاگ اٹھا تو وضو نہیں گیا، اور اگر بلا وقفہ نہیں اٹھا مطلب ایک طرف گر پڑا اور پھر اٹھا، اگر گرنے سے پہلے بیدار ہوا بغیر وقفے کے بیدار ہوا تو اس کا وضو باقی رہے گا، اگر وقفے کے بعد وہ بیدار ہوا تو اس کا وضو جاتا رہے گا۔ اس کے بعد مسئلہ سنیں بے ہوشی کا، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، جنون پاگل ہو جاتا ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، اتنا نشہ ہو کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں تو ناقض وضو ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے بالغ کا قہقہہ، یعنی اتنی آواز سے ہنسی کہ آس پاس والے سنیں، اور رکوع سجدے والی نماز ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسے کہ اس نے خود سنا اور پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اور اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی، نہ خود سنا نہ قریب والے نے بھی نہ سنا، تو مسکراہٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری مسئلہ یہ ہے کہ اکثر بڑے ڈھیلے وغیرہ سے کوئی استنجا کر لیتا ہے، اس کے بعد وضو کر لیتا ہے، پھر اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے پانی سے اس کو استنجا نہیں کیا، تو اگر صحیح طریقے سے بڑے ڈھیلے سے استنجا کیا ہو تو اس کا وضو برقرار رہے گا، لیکن اگر کر لے تو مستحب طریقہ ہے کہ وضو بنا لے۔ آخری مسئلہ یہ ہے، اس کو عوام بار بار پوچھتے رہتے ہیں، عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر جو حصہ شرمگاہ کا ہے، گھٹنوں ناف سے لے کر گھٹنے تک، جس کو ستر عورت کہا جاتا ہے، جس کو چھپانا فرض ہے نماز کی حالت میں، اگر ستر عورت نظر آئے یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی حصہ نظر آ جائے وضو شخص کا، تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ محض بے اصل بات ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار رہتا ہے، ناقض وضو میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں تک کے نیچے سب سطر چھپا ہوا ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم وضو کرتے وقت اس سطر کو ہم چھپا لیں، بغیر ضرورت کے سطر کھلا رہنا منع ہے، دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ تو وضو کے یہ مسائل ہیں، اس کو نوٹ کر لیں اور آگے شیئر کر لیں۔